أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قوموں کے سربراہ جب ذہنی توازن کھو بیٹھتے ہیں اور حق و باطل کی تمیز اٹھا دیتے ہیں تو ایسی صورت میں قوموں پر ضلائل اور مصائب آتے ہیں اور ہر طرف سے ان کو گھیر لیتے ہیں. قرآن کریم نے ان قوموں کا جو نقشہ کھینچا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ زمین بھی ان کو پناہ نہیں دیتی اور زلزلوں کے ذریعے تہ و بالا کر دی جاتی ہے اور آسمان سے بھی مصائب نازل ہوتے ہیں بجائے نور اور روشنی کے. اور ایسی قومیں جن کے سربراہ حق و باطل کی تمیز چھوڑ دیں اور ضابطۂ اخلاق سے عاری ہو چکے ہوں، اگر وہ قومیں خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ توفیق نہ پا سکیں کہ وہ ان ایسے سربراہوں سے نجات حاصل کر لیں تو پھر وہ قومیں بھی بدنصیبی سے اپنے سربراہوں کے مقدر سے حصہ پاتی ہیں. کچھ اسی قسم کے خطرناک اور نہایت ہی تشویشناک حالات آج کل پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں اور موجودہ صدر دن بدن یوں معلوم ہو رہا ہے جیسے بالکل توازن کھوتے چلے جا رہے ہیں اور ساری قوم شدید بے چینی میں مبتلا ہے اور کسی کی کچھ پیش نہیں جا رہی کہ وہ کیا کرے اور کس طرح اس تاریکی میں سے روشنی کی راہ ڈھونڈ نکالے. جہاں تک سیاسی حالات کا تعلق ہے ان پر تبصرے کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں کیونکہ میں ایک مذہبی رہنما ہوں اور سیاستدان جہاں تک ان کی زبان یارا کرتی ہے، جہاں تک ان کے کلام پر پہروں کے باوجود وہ اظہار بیان کر سکتے ہیں، یہ ان کا کام ہے. لیکن بحیثیت ایک مذہبی رہنما کے مذہب میں دخل اندازی اور مذہبی اقدار کو بالائے طاق رکھتے ہوئے کسی مذہبی جماعت پر نہایت گندے بہتان تراشنا اور جھوٹے الزام لگانا، یہ ایسے معاملات ہیں جن کے متعلق میری ذمہ داری ہے کہ میں ان کو متنبع کروں. چنانچہ چند دن پہلے پاکستان کے اخبارات میں صدر پاکستان کی طرف
ایک ایسا بیان منسوخ کیا گیا ہے جسے عقل تو باور نہیں کرتی کہ کسی ملک کے بھی صاحب ہوش صدر کی طرف سے ایسا بیان جاری ہوا ہو، لیکن جب عجیب و غریب حرکتیں ہو رہی ہوں اور معاملات غلط روش پر چل پڑے ہوں تو کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ ویسے ہمارے ملک کی صحافت بھی بدقسمتی سے اتنی قابل اعتماد نہیں، اور جھوٹے الزامات لگانا، جھوٹ بولنا اور غلط افواہیں مشہور کرنا یہ تو ان کا روزمرہ کا کام ہے۔ اس لیے بینیفٹ آف ڈاؤٹ یعنی شک کی گنجائش کہاں رکھی جائے یہ بھی سمجھ نہیں آ سکتی کہ کس کو مبرہ سمجھا جائے غلط بیانی سے، کس کو غلط بیانی میں ملوث قرار دیا جائے۔ بہرحال وہ بیان ایسا ہے کہ اگر وہ سچ ہے تو پھر تہذیب اور تمدن اور عقل اور شرافت کے سارے تقاضے توڑ دیے گئے ہیں، کچھ بھی باقی نہیں رکھا گیا۔ وہ بیان تمام تر تو میں آپ کے سامنے پڑھ کر نہیں سناتا، لیکن اس کی بنیادی باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلا حصہ اس الزام کا جماعت احمدیہ کے متعلق ہے کہ نعوذ باللہ من ذالک جماعت احمدیہ گستاخ رسول ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شدید گستاخی کرتی ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ وہ جماعت جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں اپنا سب کچھ داؤ پر لگا بیٹھی ہے، وہ جماعت جو تنہا سارے عالم میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت اور شرف کی خاطر ایک عظیم جہاد میں مصروف ہے، وہ جماعت جس نے گزشتہ 100 سال سے تمام دنیا میں اسلام کا سر بلند کرنے کے لیے اپنی جانیں، اپنی عزتیں، اپنے اموال، اپنی اولادیں سب کچھ خدا تعالی کی راہ میں قربان کر رکھے ہیں، وہ جماعت جس کے متعلق دشمن بھی اپنے عناد کے باوجود یہ ضرور تسلیم کر لیتے ہیں کہ اس سے بڑھ کر اسلام کی تائید میں، اسلام کی محبت میں خدمت دین کرنے والی اور کوئی جماعت سارے عالم میں نظر نہیں آتی۔ وہ جماعت جس کے سربراہ کے متعلق مولوی محمد حسین صاحب بٹالوی نے یہ لکھا کہ 1300 سال میں، گزشتہ 1300 سال میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اگر اس سے بڑھ کر کوئی مجاہد کبھی پیدا ہوا ہو جس نے اپنی زبان سے، اپنے افعال سے، اپنی مالی قربانی سے، اپنی جانی قربانی سے، دلائل اور براہین سے اسلام کی ایسی خدمت کی ہو تو کوئی بتائے تو صحیح وہ کون تھا۔ مولانا محمد حسین بٹالوی لکھتے ہیں کہ ان کی نظر میں ایسا کوئی شخص نہیں جو حضرت مسیح مرزا صاحب کے مقابل پر ایسی شان سے اسلام کے حق میں جہاد کر رہا۔ اور پھر وہ مزید تاکیداً لکھتے ہیں کہ کوئی اسے ایشیائی مبالغہ نہ سمجھے، تاریخ عالم پر نگاہ ڈالو اور بتاؤ کون ہے وہ مرد میدان جو مرزا صاحب کے مقابل پر جہاد اسلام میں آپ کی برابری کا دعویٰ کر سکتا ہو۔ الفاظ تو یہ میرے ہیں، لیکن ان کے الفاظ جو تحریر میں ایک خاص شوقت رکھتے ہیں، مجھے زبانی تو یاد نہیں، لیکن وہ ہر بار پڑھنے سے ایک عجیب لذت محسوس ہوتی ہے کہ وہ جو عقائد میں آپ سے مختلف تھے، جن کا آپ سے ایک عالمانہ دوستی کا تعلق تو تھا، لیکن وہ عقائد جو جماعت احمدیہ کے عقائد ہیں ان سے ان کا دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن جب خدا تعالی نے حق نکلوایا زبان سے تو حق نکلا اور بڑے زور سے نکلا۔ ایک دفعہ چودھری ظفر اللہ خان صاحب کے متعلق کسی نے سر فضل حسین صاحب سے شکایت کی کہ آپ تو ان کو سینے سے لگاتے ہیں اور یہ تو مرزا صاحب کے مرید ہیں جو نعوذ باللہ من ذالک حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے ہیں۔ تو اندر سے وہ در سمین اٹھا لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے اور تو کچھ پتہ نہیں، کسی میں کچھ ذرا سی بھی شرافت ہو وہ اس کلام کو پڑھ لے
اس کے بعد جو چاہے الزام لگائے، حضرت مرزا صاحب کو اوپر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دشمنی کا الزام نہیں لگا سکتا۔ اس سے بڑھ کر عاشق رسول میری نظر سے نہیں گزرا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جبکہ سیاست میں شرافت اور حیا موجود تھی، جبکہ شرف انسانی کے تقاضے ابھی، شرف انسانی کی اقدار ابھی زندہ تھیں، لیکن یہ تو بہت پرانی بات ہے۔ اس عرصے میں ملکوں میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، قوموں کے حالات اور اخلاق میں تبدیلیاں پیدا ہوئیں، یورپ میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، ایشیا میں بھی تبدیلیاں پیدا ہوئیں، اور اب ہم ایک ایسے مقام پر نکل آئے ہیں جہاں سیاست تو سیاست، مذہبی رہنما بھی ان اقدار سے عاری ہو چکے ہیں جو ان کے مذہب ان پر عائد کرتے ہیں، اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں کسی قسم کا کوئی معیار بھی باقی نہیں رہا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور جماعت احمدیہ پر یہ الزام کہ نعوذ باللہ من ذالک وہ گستاخ رسول ہیں، اس سے زیادہ جھوٹا اور بہیمانہ اور ظالمانہ الزام اور کوئی نہیں لگایا جا سکتا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام ہی نے تو ہمیں عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سکھایا، آپ ہی نے تو ہمیں وہ آداب بتلائے کہ کیسے محبت کی جاتی ہے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ہمیں وہ طریق سکھلائے کہ کس طرح جانیں نثار کی جاتی ہیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر، ہمیں یہ سمجھایا کہ جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم نثار کوچے آل محمد این چشم رواں کے بے خلق خدا دے ہم یا قطرے ز بحر کمال محمد۔ آپ ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ تم اگر زندہ ہو اور زندگی کی لذتیں چاہتے ہو، یعنی روحانی زندگی کی، تو وہ ساری لذتیں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق کے سرچشمے سے ملیں گی۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ وہ زندگی جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے در سے دور ہے اور آپ کے عرفان سے آ رہی ہے، وہ زندگی اس لائق نہیں کہ وہ باقی رہے، اس سے وہ موت بہتر ہے جو درست اور نادرست کے احساس ہی سے نابلد ہے۔ آپ ہی نے ہمیں یہ بتایا کہ میرا کوئی مقام نہیں مگر یہی کہ میں خاک پائے مصطفیٰ ہوں، اور جو کچھ بھی برکتیں تم مجھ پر نازل ہوتے دیکھتے ہو یہ کثرت درود کی برکتیں ہیں، یہ وہ برکتیں ہیں جو عشق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نتیجے میں آسمان سے مجھ پر درود کے جواب میں نازل ہوتی ہیں۔ یہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں بتایا کہ سب ہم نے اس سے پایا، شاہد ہے تو خدایا، وہ جس نے حق دکھایا وہ ماہ لقا یہی ہے، اس نور پر فدا ہوں اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔ اردو کلام کو اٹھا کر دیکھیے، عربی کلام کو اٹھا کر دیکھیے، فارسی کلام کو اٹھا کر دیکھیے، منظوم کلام کو اٹھا کر دیکھیے، نثر کے کلام کو اٹھا کر دیکھیے، ان الزام لگانے والوں کے آباء و اجداد 20 پشتوں تک جو کچھ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا اظہار کر چکے ہیں ان سب کو اکٹھا کر دیں، تکری کے ایک پلڑے میں ڈال دیں، اور دوسری طرف حضرت مسیح موعود علیہ السلام